پاک افواج ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار، وطن کی سرحدوں کا ہر قیمت پر دفاع یقینی بنائیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا خطاب۔ بہاولپور گیریژن کا دورہ کیا، فیلڈ مارشل کو آپریشنل، تربیتی اور انتظامی امور پر بریفنگ۔ فیلڈ مارشل نے خیر پور ٹامی والی میں جنگی مشقوں کا مشاہدہ بھی کیا۔ مشقوں میں ڈرونز، جدید نگرانی کے آلات، الیکٹرانک وارفیئر کا استعمال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے جوانوں کے عزم، پیشہ ورانہ مہارت اور تیاریوں کو سراہا، کہا کہ جنگ کی نوعیت میں نمایاں تبدیلی آ چکی ہے۔ پاک افواج جدید ٹیکنالوجی، جدت اور مقامی صلاحیتوں کو تیزی سے اپنا رہی ہے۔ لاہور میں داتا دربار کے قریب ماں اور بیٹی کے مین ہال میں گرنے کا واقعہ، غوطہ خور ٹیم کو سگیاں سے بچے کی لاش مل گئی۔ خاتون کی لاش 3 کلومیٹر دور سے ملی تھی۔ متاثرہ فیملی شورکوٹ سے لاہور سیر کرنے آئی تھی۔ واقعے پر ڈی جی ایل ڈی اے کا سخت ایکشن، داتا دربار منصوبے پر کام کرنے والی پوری ٹیم کو معطل کر دیا۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر، ڈیپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور سب انجینئرز شامل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کے خلاف اعلان جنگ، ہنگامی اجلاس بلا لیا، سخت کارروائیوں کا عندیہ۔ گزشتہ ہفتے کی رات انہی جو آنکھوں کے ڈاکٹرز ہیں، ماہرین ہیں، ان کی سفارش پہ ان کو پیمز لے جایا گیا اور پیمز میں ان کا آنکھوں کا مزید معائنہ ہوا، جس کے بعد تحریری طور پہ ان کی رضامندی کے بعد 20 منٹ کی طبی کارروائی ہوئی اور ان کو پھر واپس جو ہے وہ اڈیالہ جیل لے جایا گیا ضروری ہدایات کے ساتھ۔ دوران طبی کارروائی ان کی بالکل وائٹلز، ہر چیز بڑی اسٹیبل تھی۔ ہی از ایبسولوٹلی ہیلدی۔ بانی پی ٹی آئی بالکل صحت مند ہیں، انہیں آنکھوں کے معائنے کے لیے اسپتال لے جایا گیا تھا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق خبروں کی وضاحت، کہتے ہیں کہ آنکھوں کے ماہرین نے بانی پی ٹی آئی کا معائنہ کیا۔ ہفتے کی رات پمس میں طبی معائنہ ہوا، 20 منٹ کی طبی معائنے کے بعد واپس اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا۔ تمام قیدیوں کو صحت کی سہولیات میسر ہیں۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 T20 میچز کی سیریز کا پہلا میچ آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ میچ سے پہر 4 بجے شروع ہوگا۔ آسٹریلیا نے پہلے T20 کے لیے پلئنگ 11 کا اعلان کر دیا۔ کپتان میچل مارش آرام کریں گے، ٹریوس ہیڈ کپتانی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ آسٹریلیا کی ٹیم میں 3 کھلاڑی ڈیبیو کریں گے۔ ہماری امیدیں تو ہماری ٹیم سے اچھی ہیں، ہماری ہوم گراؤنڈ ہے آسٹریلیا۔ یہ پہلے تو آسٹریلیا کو ویلکم کرنا چاہیے، تھینک یو کہ ہمارے ملک میں کھیلنے کے لیے آئی ہے۔ جیسے انڈیا نے حالات کرنے کی کوشش کی ہے پاکستان میں، تو ہمارے لیے تو بہت پراؤڈ کی بات ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ پہلا ہی میچ پاکستان ون کرے گا اور ہمیں امید ہے کہ شاہین افریدی کی بولنگ انشاءاللہ دھماکے دار ہوئے گی۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلے T20 میچ کے لیے شائقین کرکٹ بھی پرجوش، قومی ٹیم سے امیدیں لگا لیں، جیت کے لیے دعائیں کیں۔ شائقین کرکٹ نے آسٹریلیا کی ٹیم کو ویلکم بھی کیا۔ پاکستان کسی بھی ابراہیمی معاہدے کا حصہ نہیں بنے گا، دفتر خارجہ نے واضح کر دیا۔ ترجمان طاہر حسین اندرابی نے کہا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں شامل نہیں ہوگا۔ بورڈ آف پیس اور اسٹیبلائزیشن فورس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان بورڈ آف پیس کا حصہ مشترکہ حکومتی روس کے مطابق بنا ہے۔ ایران پر جنگ کے بادل منڈلانے کے حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ پرامن طریقے سے مسائل کے حل کی بات کرتا ہے، ہم طاقت کے استعمال اور اقتصادی پابندیوں کے حق میں نہیں۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح، امن و امان خراب کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ دہشت گردی کے ناسور کا خاتمہ قومی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا رکھنی میں عوامی اجتماع سے خطاب، کہا بلوچستان کے امن کو سبوتاژ کرنے کی ہر کوشش ناکام بنائیں گے، ریاست کی رٹ ہر صورت قائم کی جائے گی۔ بلوچستان میں امن کے لیے تمام ادارے ایک پیج پر ہیں، امن قائم ہوگا تو ترقی آئے گی۔ رکھنی میں 50 بیڈ پر مشتمل اسپتال اور ماڈل بازار بنانے کا اعلان۔ تانحہ گول پلازا پر حکومت سندھ کا جوڈیشل کمیشن قائم کرنے پر غور، سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھا جائے گا۔ کراچی میں اہم انتظامی تبدیلیاں متوقع، کمشنر کراچی سمیت دیگر متعلقہ افسران کو ہٹانے کے امکانات۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کابینہ کی سب کمیٹی کا اجلاس، کمشنر کراچی کی رپورٹ سے کابینہ کمیٹی غیر مطمئن۔ گزشتہ شب کابینہ کمیٹی نے اصولی طور پر اہم فیصلوں کی منظوری دے دی۔
سانحہ گل پلازا میں جاں بحق ہونے والے مزید 12 افراد کی شناخت مکمل. سانحہ میں اب تک 39 جاں بحق افراد کی شناخت ہو چکی ہے. ایک ہی خاندان کے 3 افراد کی لاشوں کے DNA سے شناخت کی گئی. جاں بحق ہونے والوں میں 22 سالہ نعمت اللہ، 17 سالہ عبداللہ، 14 سالہ یوسف خان شامل. تینوں کراکری کی دکان پر کام کرتے تھے. گارڈن کے رہائشی 24 سالہ صداقت اللہ کی لاش بھی شناخت میت ورثہ کے حوالے. ہفتے والے دن یہ لوگ گئے یہاں سے گھر سے خیر خیریت کے ساتھ. اس کے بعد جب رات کو یہ حادثہ ہوا اور اس دن سے آج اتنے دن ہو گئے ہمیں ان کی کوئی نہ کوئی خبر ملی ہے، نہ کوئی ہمیں اس کے بارے میں پتہ چل رہا. آپریشن کو نہ روکا جائے. اس میں ہمارے ابھی بھی 3 لوگ لاپتہ ہیں. انہوں نے کام بند کر دیا ہے. ہم نے DNA ٹیسٹ بھی کروا لیا ہے لیکن وہاں سے بھی کوئی رپورٹ نہیں آ رہی. 13 دن بعد بھی انتظار ختم نہ ہو سکا. سانحہ گل پلازا میں ایک ہی خاندان کے 3 چراغ لمحے میں بجھ گئے. لواحقین کو ان کے پیاروں کی لاشیں بھی نہ ملی. سرچ آپریشن بھی بند کر دیا گیا. گل پلازا میں کام کرنے والے 3 رشتہ دار فیصل، آصف اور سلیم کے اہل خانہ آج بھی اپنے پیاروں کا دست خاکی دیکھنے کے منتظر. حکمرانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ سرچ آپریشن بلا تعطل جاری رکھا جائے اور واقعے کی شفاف تحقیقات کی جائے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ. خطے میں بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال. نائب وزیر اعظم کا موجودہ علاقائی کشیدگی پر تشویش کا اظہار. اسحاق ڈار نے کہا کہ مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد مؤثر راستہ ہے. دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا. ایرانی فورسز کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار. ایرانی وزیر خارجہ نے 2 ٹوک کہہ دیا. عباس عراقچی نے کہا کہ ایران نے ہمیشہ شفاف جوہری معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے. ایسا جوہری معاہدہ جس میں جوہری ہتھیار نہ ہو جو ایران کے حقوق کو یقینی بنائے. ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی شامخانی نے خبردار کیا ہے کہ اگر حملہ ہوا تو امریکہ اسرائیل اور اس کے حمایتی نشانہ ہوں گے. امریکہ کی طرف سے محدود حملے کی بات فریب ہے. مشرق وسطی میں بدلتی صورتحال. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی قطری اور سعودی ہم منصب سے رابطے. سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک گفتگو میں دونوں رہنماؤں کا علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال. خطے میں کشیدگی میں کسی بھی اضافے کے خطرناک اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. دونوں رہنماؤں کا اتفاق. قطری ہم منصب شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے بات چیت میں دلچسپی کے امور کا اظہار. 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر گفتگو. باہمی رابطوں کو مزید فروغ دینے کے لیے تمام سطح پر مشاورت کا تسلسل ضروری ہے. دونوں رہنماؤں کا اتفاق. بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کا طبی معائنہ کروانے کی درخواست سماعت کے لیے منظور. راولپنڈی کی ATC نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے. کل جواب طلب. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی کا رجحان. 100 انڈیکس سے 5 حدیں نیچے آ گیا. انڈیکس میں 5127 پوائنٹس کی کمی. 1,83,252 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈنگ. DGISPR نے ہر طرح کے کوشچنز لیے اور نہ صرف ان کے کوشچنز لیے بلکہ ان کا ایک بریف جواب بھی دیا. اور اس طرح کے انٹریکشنز آئندہ اور فیوچر میں بھی ہونے چاہیے. DGISPR ہمارے جو بھی سوالات ہیں انہوں نے بالکل اچھے سے ان کے جوابات دیے. اس طرح کے سیشنز ہماری نوجوان نسل کا ایک نیریٹو ہونے میں جو کہ پاکستان کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے اس میں بہت ہی کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. DGISPR کی جامعہ کراچی میں طلبہ اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست. اساتذہ اور طلبہ فیکلٹی ممبران نے DGISPR کا والہانہ استقبال کیا. اساتذہ اور طلبہ نے کہا کہ عوام اور مسلح فوج قومی سلامتی کے خلاف متحد ہو کر مقابلہ کریں گے. بغیر تحقیق معلومات پھیلانا معاشرتی انتشار کا باعث بنتا ہے. پاک فوج کا تعلیمی اداروں سے رابطہ نوجوانوں کے اعتماد میں اضافہ کرتا ہے. نوجوان نسل ملک کے دفاع میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے. پاک بحریہ نے کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 کمان سنبھال لی. پاک بحریہ نے CTF 150 کی 14ویں بار کمان سنبھالی. ISPR کے مطابق کمانڈ تبدیلی کی تقریب بحرین میں منعقد کی گئی.
मुजफ्फर गढ़ में खौफनाक हादसा, लहिया रोड पर तेज रफ्तार ट्रॉलर ने 2 मोटरसाइकिलों को रौंद डाला। हादसे में 5 तालिब इल्म जाँ बहक तालिब इल्मों की उम्रें 10 से 16 साल के दरमियान है। हादसा ट्रॉलर की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। वज़ीर आला पंजाब का हादसे में तालिब इल्मों के जाँ बहक होने पर इज़हार अफसोस, वाक़ये की रिपोर्ट तलब कर ली। पसंद की शादी जुर्म बन गई। कराची में सनी दिल बाप ने अपनी ही बेटी और दामाद को कत्ल कर दिया। फायरिंग का वाक़या लांडी भैंस कॉलोनी में पेश आया। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। शनाख्त दीदार अली और अली हैदर के नामों से हुई। पुलिस के मुताबिक लड़के और लड़की ने पसंद की शादी की थी। मुल्जिम फरार होने में कामयाब, लाशें अस्पताल मुंतकिल। मुल्क के बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी तहाल बुरी तरह मुतासिर। मुतअद्दिद राबता सड़कें बंद, खुराक और ईंधन की किल्लत पैदा हो गई। गिलगित बाल्टिस्तान के ज़िला अस्तार में बर्फबारी के बायस बंद सड़कें अब तक बहाल न हो सकीं। बलोचिस्तान के बलाई इलाकों चमन, किला अब्दुल्ला और ज़ियारत में भी शदीद सर्दी और बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। तौबा चकसई और तौबा काकड़ी समेत दर्जनों देहातों के मकीन घरों में महसूस।